اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 اگست بروز ہفتہ میں حاضر ہوا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ آج ایک ریال کی قیمت پاکستانی روپوں میں 44 روپے 77 پیسے رہی اور دوسری طرف آج ایک ریال کی قیمت انڈین روپوں میں 20 روپے 1 پیسے رہی۔ سعودی کفیل کے فوت ہو جانے پر پاکستانی تارکین خروج نہائی کیسے لگوائیں؟ متوفی کفیل کا وارث خروج نہائی لگوا کر دے سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو عدالت کی جانب سے وارث کا تعین کر کے اس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے۔ جدہ سعودی عرب میں 25 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں جنہیں بہت سے قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایسا ہی قانونی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پاکستانی کارکن کا کفیل وفات پا جائے تو ایسی صورت میں اس کارکن کا خروج نہائی کون لگوائے گا؟ ایک قاری نے سوال کیا، میں گھریلو ڈرائیور کے ویزے پر کام کرتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ کفیل کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، کفیل کے بیٹے کہتے ہیں کہ وہ خروج نہائی نہیں لگا سکتے، کیا کروں؟ اس سوال کے جواب میں جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ کفالت قانون کے مطابق جو غیر ملکی ملازم جن کی کفالت میں ہوتا ہے وہی اس کے اقامے کی تجدید اور خروج وغیرہ کے معاملات کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کفیل خود معاملات ادا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی جانب سے کسی سعودی شہری کو وکالت نامہ بنا کر دیتا ہے جو متعلقہ ادارے سے مصدقہ ہوتا ہے۔ آپ کے کیس کے حوالے سے جوازات سے دریافت کیا گیا، یہاں سے جواب میں کہا گیا ہے کہ متوفی کفیل کا وارث جوازات کے شعبہ قانونی امور میں پیش ہو جہاں مطلوب دستاویزات مکمل کرنے کے بعد کارکن کا فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی سٹیمپ کرا دیا جائے گا۔ عمومی طور پر ایسے افراد جن کے کفیل انتقال کر جاتے ہیں قانون کے مطابق متوفی کے ورثاء کے تعین کے لیے عدالت سے کتاب العدل کی سند جاری کی جاتی ہے جس کے بعد نامزد وارث اپنے والد کے زیر کفالت ملازمین کے معاملات کو نمٹا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں دورِ قتل کی واردات، سعودی شہری نے بیوی اور سالے کو مار ڈالا۔ بیوی کو قتل کر کے ملزم جوں ہی گھر سے نکلا تو بد نصیب سالہ بھی اتفاقاً وہیں آ گیا تھا، ملزم نے اسے بھی مار ڈالا۔ مکہ مکرمہ میں دورِ قتل کی واردات پیش آئی ہے جس نے اہل علاقہ کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ سعودی ویب سائٹ سبق کے مطابق سعودی شہری نے اپنی بیوی اور سالے کو قتل کر ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ کے علاقہ الشراء میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا ہے جب ایک شوہر کا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہوا جس کے بعد شوہر نے طیش میں آ کر اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا۔ ملزم اس خونی واردات کے بعد فرار ہونے کی غرض سے جوں ہی گھر سے باہر نکلا تو اتفاقاً اس کا سالہ بھی وہیں آ گیا جس نے ملزم کے خون آلودہ کپڑے دیکھ کر وجہ پوچھی تو ملزم نے کوئی جواب نہ دینے کی بجائے اسے پر گولیاں برسا دیں جس کے نتیجے میں بد نصیب سالہ بھی موقع پر دم توڑ گیا۔ حرمین ٹرین کے جدہ اسٹیشن پر آگ لگ گئی، ٹرین اسٹیشن کے صحن میں بنے دفاتر جل گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جدہ حرمین ایکسپریس ٹرین کے جدہ اسٹیشن پر گزشتہ روز آگ لگ گئی جسے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد بجھا دیا گیا۔ حرمین ایکسپریس ٹرین جدہ اسٹیشن میں جمعرات کو آگ بھڑک اٹھی، فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔ مکہ مکرمہ ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن عثمان القرنی نے بتایا کہ مشترکہ آپریشن سینٹر کو 911 پر آتش زدگی کی اطلاع جمعرات کی شام کو ملی تھی۔ القرنی نے بتایا کہ آتش زدگی کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ سمیت ریسکیو ٹیمیں متحرک کر دی گئیں۔ معائنے سے پتہ چلا کہ السلمینیہ محلے کے الرحمین ٹرین اسٹیشن کے صحن میں موجود پورٹا کینز میں لگی ہوئی ہے جنہیں دفاتر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ صحن 20x60 کے دائرے میں واقع ہے۔ القرنی نے بتایا کہ آگ لگنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یمن کی الحدیدہ گورنری سے بھیجا گیا ڈرون فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب پر ایک بار پھر بمبار ڈرون طیارے سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم مستعد اتحادی افواج کی جانب سے ڈرون طیارے کی ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ تفصیلات کے مطابق یمن کی عینی حکومت کی مدد کے لیے قائم کردہ عرب فوجی اتحاد نے جمعرات کے روز یمن کی الحدیدہ گورنری سے سعودی عرب پر بمبار ڈرون کی حوثیوں کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔
العربیہ نیوز کے مطابق عرب اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے ایک بیان میں کہا کہ حوثیوں کی جانب سے الحدیدہ گورنری سے ایک بمبار ڈرون طیارہ سعودی عرب کی طرف فضا میں بھیجا، تاہم اسے فضا ہی میں تباہ کر دیا گیا۔ عرب اتحادی فوج نے یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے حملے کی روک تھام کے لیے مؤثر جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں گرمی کے ستائے افراد کے لیے بڑی خوشخبری، ماہر موسمیات نے اگست اور ستمبر کے مہینوں میں بھی بارشوں کی نوید سنا دی۔ الریاض سعودی عرب کا شمار دنیا کے گرم ترین خطوں میں ہوتا ہے، جبکہ گرمی کے دنوں میں تو یہاں سورج آگ برساتا معلوم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ مملکت میں اتنی گرمی پڑی ہے کہ لوگوں نے گھروں سے نکلنا کم سے کم کر دیا تھا، تاہم گزشتہ روز سے ہونے والی بارشوں نے دہکتی ہوئی زمین کو خاصا ٹھنڈا کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے مشہور ماہر موسمیات زیاد الجہنی نے پیش گوئی کی ہے کہ اگست کے آنے والے دنوں اور ستمبر میں بھی وقتاً فوقتاً بارش ہوتی رہے گی۔ مکہ مکرمہ میں تیز ہوار بارشوں سے کئی مکانات پر املاک کو نقصان۔ الشوقیہ میں سپر مارکیٹ کے باہر لگے پائپ اکھڑ کر گرنے سے متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں متعدد مقامات پر گزشتہ روز سے بعض مقامات پر تیز اور کہیں کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ گزشتہ روز مکہ کے علاقوں میں بارشوں اور تیز ہوا کی وجہ سے درجنوں سائن بورڈز گر گئے اور کئی درخت بھی جڑوں سمیت اکھڑ کر سڑکوں پر جا گرے، جس سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ کئی مقامات پر پانی بھی کھڑا ہو گیا۔ بارش اور تیز ہواؤں کے نتیجے میں سب سے زیادہ تباہی مکہ کے علاقے الشوقیہ کی ایک مشہور سپر مارکیٹ کے باہر ہوئی۔ سعودی ویب سائٹ سبق کے مطابق سپر مارکیٹ کے باہر کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں، جس سے لاکھوں ریال کا نقصان ہوا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سپر مارکیٹ کی باہری جانب کی مرمت اور سجاوٹ کی خاطر مزدوروں کے سہارے کے لیے لگائے گئے فولڈنگ پائپ ہوا کے زور سے اکھڑ کر نیچے کھڑی گاڑیوں پر آ گرے، جس سے کئی گاڑیوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے اور کئیوں کی باڈی بری طرح متاثر ہوئی۔ تو یہ تھی سعودی عرب کی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئی تازہ ترین خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔